یا علی مدد. تو یہ سوال ہوا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ آپ ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دفعہ گوشت کھائیں. اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو آپ ہندو جیسے ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہندو جیسے ہو جائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی جو ہے نا وہ 4 مقامات پہ ہے. سب سے پہلے زندگی اور روح ہے نباتات، یعنی کہ منرل سول. منرل سول مطلب جو پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا، پہاڑ کے اندر جو کچھ وہ پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا، منرل سول. وہ پتھر بنتے بنتے پھر روبی اور یاقوت بن جاتے ہیں نا، ہیرے بن جاتے ہیں پہاڑ میں. تو پہلا جو درجہ ہے روحوں کا وہ ہے منرل سول، روح ہے نباتات. پھر ہے پہلا جو ہے منرل سول ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ویجیٹیٹیو سول ہے، یعنی کہ تمام پلانٹس اور ٹریز، زندگی ہمیں پتہ ہے. تیسرا جو ہے وہ اینیمل سول ہے، تمام جانور. پھر ہے ہیومن سول. تو یہ جو ہے وہ روح کے 4 درجات ہیں. دنیا میں جتنی بھی پتھر ہیں جو بھی ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، گھر بناتا ہے، جو بھی بناتا ہے. اور اس میں روح ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پتھر کو آپ پہاڑ کے اندر نہ چھیڑیں، اس کو رہنے دیں، تو وہ آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہیرا بن جاتا ہے، یاقوت، قیمتی پتھر بن جاتا ہے. اسی لیے پہاڑ کے اندر سے جب آپ کانے کھودتے ہیں تو آپ ہیرے جواہرات نکالتے ہیں، کیونکہ وہ پتھر ہی تھے لیکن وہ پتھر میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل کر وہ اب یاقوت بن گئے ہیں یا روبی بن گئے ہیں. آپ کو پتہ نا، ناردرن ایریاز آف پاکستان جو اپنے ہنزا گلگت ہے، وہاں کے پہاڑوں میں ایسے قیمتی پتھر نکلتے ہیں. تو پتھر کے اندر بھی روح ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے نشانی. قرآن میں ایک آیت ہے 41 کی 53 کہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں آفاق اور انفس میں، یعنی کہ جو باہر کی دنیا ہے، جو باہر کی کائنات ہے، اس کے اندر آپ کے اندر کی کائنات. آپ کے اندر کی کائنات کو کہتے ہیں پرسنل ورلڈ یا عالم شخصی. اس شخص کا عالم، اس شخص کی دنیا، عالم شخصی، اور یہ کائنات. تو خدا نے کہا ہے کہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں باہر بھی اور آپ کے اندر بھی. تو روح کے اندر زندگی ہے، پتھر کے اندر روح ہے، وہ زندہ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس یاقوت اور روبی جیسے پتھر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زندگی کی نشانی ہے. اس کے بعد جو ویجیٹیٹیو سول ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ پودا ہے، بڑا ہوتا ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھے، اس کو دھوپ نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا. اور اگر وہ زندہ رہے گا تو وہ پھل پھول کے درخت بنے گا اور ہمیں فروٹ دے گا. تو وہ بھی زندگی ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ جانور کی زندگی ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی ہے. یہاں پہ مولانا رومی کا جو ہے وہ جو فرمان میں داخلہ ہے وہ یاد کرتے ہیں. مولانا رومی کہتے ہیں کہ پہلے میں پتھر تھا، پتھر سے پھر میں کیڑی میں پیدا ہوا، کیڑی سے پھر میں بندر میں گیا، جانور میں گیا، درخت میں گیا، درخت میں گیا، پھر میں جانور میں پیدا ہوا، اب انسان ہوں. انسان سے کہاں جاؤں گا؟ اس سے بھی آگے جاؤں گا، فرشتہ. تو انہوں نے ہمارے جسم کی، ہماری روح کی جو حالت ہے اس کے بارے میں بیان کیا کہ ہماری روح کی حالت جب ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہماری روح کی حالت پتھر کی مثال پہ ہوتی ہے. جب ہم تھوڑا تھوڑا سمجھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم جو وہ کیڑی کی طرح چلنا، یعنی کہ جانور کی جو نا وہ آتی ہے. کیڑی کی مثال اس لیے دی انہوں نے کہ کیڑی کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے. کیڑی کے مقابلے میں پھر کوئی جانور، اس کی رفتار تھوڑی بڑی. پہلے پتھر میں تھا، پھر درخت میں آیا، پھر جانور میں آیا، اور پھر انسان میں. تو یہ روح کے 4 جو حالت ہے. ہماری جو کویشچن تھا، ہماری جو بات تھی، اس کا مقصد یہ تھا کرنے کا کہ آپ کو پتہ ہے جو پتھر کی جو روح ہوتی نا، کوئی بھی روح نا، روح کا جو سفر ہے نا وہ اوپر جانے کا ہے. جو دائرہ ہے نا، جب ہم خدا سے آئے ہیں، خدا کے پاس جانا ہے، تو ہم اوپر تھے، اوپر سے ہم نیچے آتے ہیں، نیچے سے پھر اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایک ہونا ہے خدا میں. انسان جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ روح ہے، اشرف المخلوقات. سب سے لووسٹ روح جو آتی ہے نا وہ پتھر کی ہوتی ہے. دنیا میں پتھر، درخت اور جانور کیوں آتے ہیں؟ انسان کے لیے. کیونکہ خدا نے جو انسان کو بنایا اشرف المخلوقات، تو یہ تینوں جو روحیں آتی ہیں وہ انسان کی مدد کے لیے آتی ہے.
تو سب سے پہلے اگر پتھر کی روح آتی ہے تو ہم اسے گھر بناتے ہیں یا جو بھی ہم اپنے وہ کرتے ہیں. تو پتھر کی روح کا جو ہے نا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. ہمیشہ جب چھوٹے درجے کی جو روح ہے وہ اوپر کے درجے میں فنا ہوتی ہے. تو پتھر اگر کوئی کام کا نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. پاؤں کوئی لات مار کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں. لیکن وہی پتھر جب گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو رنگ کرتے ہیں، اچھے سے رکھتے ہیں. وہی پتھر اگر ہیرا بن جاتا ہے تو ہم انگوٹھی میں ڈالتے ہیں. تو اس پتھر نے کیا کیا؟ خدمت کی. اپنے سے اوپر کی روح کے لیے وہ فنا ہو گیا. ہمارا مقصد جو نا، ہر روح کا مقصد جو نا وہ فنا ہے. اپنے سے اوپر میں فنا ہو. کیوں فنا ہونا؟ کہ آگے درجات میں بڑھے. تو پتھر جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر لیتی ہے. کس طرح سے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے، بارش بہت پڑتی ہے اور ایسے موافق موسمی حالات ہوتے ہیں تو وہ جو زمین ہوتی ہے وہ ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں جو ہے پھل پھول اگ سکتا ہے. تو کچھ زمین ایسی ہوگی کہ جو پانی کو جذب کر لے گی، ٹھیک ہے، اس پہ بیج ڈالیں گے تو پھل پھول اگیں گے. کچھ ایسی مٹی ہوگی، ایسی زمین ہوگی، پتھر ہوں گے جس پہ کتنا بھی پانی ڈالو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ روح کی بھی حالت ہے، انسان کی روح کی بھی حالت ہے. کچھ ایسے پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اس کو کتنا علم دو کچھ فرق نہیں پڑتا. کچھ کو علم دو فوراً سے اثر کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی زمین کو اتنا نرم بنایا ہے کہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ جذب کر لیتے ہیں. ہم یہاں زمین کی بات کر رہے ہیں، لیکن تو جو یہ مٹی ہے جو نرم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو فنا کر لیتی ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے. کس لیے؟ کہ درخت یا پھل پھول اس میں اگ سکے. تو اس نے اپنے آپ کو فنا کیا. تو اس مٹی کا درجہ اونچا ہو گیا اس پتھر سے. پھر اب وہ مٹی جو ہے وہ اس کو خوراک دیتی ہے تو درخت پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ مٹی کے اندر جو بھی طاقت تھی، جو بھی نیوٹریشن تھا، جو بھی تھا، اس نے اس پھل پودے کو دے دیا. پھر پانی ملا، دھوپ ملا، اب وہ درخت بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب درخت بھی جو ہے، آپ کو پتا نا کہ اگر ہم صبح، مولا کا فرمان ہے کہ آپ صبح جو ہے آپ گارڈن میں جا کے واک کریں. کیوں؟ کہ اس کے اندر سے جو آکسیجن نکلتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، ہماری سانس کو، ہمارے پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں وہ درخت کی ضرورت ہوتا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے نا کہ ہم جو لیتے ہیں وہ خارج کرتا ہے اور جو ہم خارج کرتے ہیں وہ لے لیتا ہے. تو کتنی عجیب ہے نا. مولا اتنی امیزنگ چیزیں اگر ہم غور کریں تو حیرت ہی ہوگی کہ کس طرح سے خدا نے دنیا بنائی ہے. اب وہ درخت جو ہے وہ ہمارے چھاؤں کا کام دیا، اس نے ہمارے پھیپھڑوں کے لیے ہمیں آکسیجن دیا. پھر اس نے فروٹ دیا، ہم نے کھایا. تو درخت نے کیا کیا؟ وہ اپنے سے اوپر کی روح میں فنا ہو گیا. کس طرح سے؟ جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں، درخت جو بھی پتے پھل وہ کھاتے ہیں، وہ جانور میں فنا ہو گیا. اب یہ جانور ہے، ٹھیک ہے نا. اس جانور کو ہم نے ذبح کیا، ہم نے بکری کو کھا لیا. تو وہ بکری جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو فنا کیا کہ وہ ہمارے لیے خوراک بنے. اس بکری نے، جب ہم نے بکری کو کھایا، وہ اصل میں واصل ہو گئی. جو آگے ترقی ہے وہ فنائیت میں ہے. جب تک میں فنا نہیں ہوں میرے مولا میں، تب تک میں ہوں، اور میں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کی اہمیت ہے. ایک حقیقی مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تو مولا، تو ہی تو، علی اللہ، تو ہی تو، میں کچھ بھی نہیں. تو پوری کائنات کا جو نظام ہے نا وہ اس طرح سے کہ جو پتھر ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے سے اوپر کی روح میں فنا ہو. تو پھل پتے اگتے ہیں. پھر پھل پتے جو ہیں وہ جانور میں فنا ہوتے ہیں. جانور جو ہے وہ انسان میں فنا ہوتا ہے. پھر انسان جو ہے خدا میں فنا ہوتا ہے. تو کیا کیا؟ روح نے پورا سائیکل کمپلیٹ کیا. اب اگر ہم ہندو کی طرح گوشت نہیں کھائیں گے تو پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس سائیکل کو توڑیں گے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ پروگریسو ہے، ڈائنامک ہے. اسلام کے اندر اسماعیلی طریقہ نا سب سے فریش، سب سے پروگریسو ہے. پروگریسو کا مطلب یہ کہ ہم کہیں رکے نہیں ہیں، ہم چل ہی رہے ہیں. جو سفر ہم نے شروع کیا نا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ہم کہیں رکے نہیں، ہم چل ہی رہے ہیں. خدا نے قرآن میں ایک آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تم پہ اسلام دین کو مکمل کیا. کیا مطلب؟ کہ جو آدم سے دنیا بنائی تھی، چلتے 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 محمد پہ دین کو مکمل کیا. کیا مطلب؟ وہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا. اماموں کو جنہوں نے مانا، امام کے ساتھ چلتے رہیں گے، وہ سائیکل کے آخر تک پہنچ جائیں گے. اب آدم سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو الگ الگ کتنے لوگ وہ آگ کو ماننے والے ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، کتنے مذہب آ گئے.
خدا نے یہ مذہب نہیں بنایا، انسان نے بنایا، انسان نے بنایا. لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ سائیکل میں کنٹینیو رہنا ہے تاکہ ہم اپنی فنائیت کو پہنچ جائیں. تو پوری دنیا کو انسانوں کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ خدا کو پہچانا جائے. تو سائیکل کو کمپلیٹ کرنا، یعنی تمام کو، ان اللہ ہے و ان الیہ راجعون، ہم جہاں سے آئے وہیں خدا میں ہم کو جانا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم اسماعیلی طریقے میں اور ہم جانتے ہیں کہ گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس گوشت کو ہم کھاتے ہیں اس روح کو ہم اپنے آپ میں فنا کرتے ہیں. اگر ہم نہیں کھائیں گے تو ہم سائیکل کو توڑیں گے. اس کی فنائیت بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کو بھی تو فنا ہونا ہے. ہر روح جو ہے وہ اپنے سے آگے کی روح کے لیے خدمت میں ہے. کس طرح سے؟ ہم بولتے نا کہ ہم مولا اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، سبمیشن، کہ مولا ہمیں تمو نے سونپیا ہے نا. اسی طرح سے مٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو سونپتی ہے درخت کے لیے، درخت جو ہے وہ اپنے آپ کو سونپتا ہے جانور کی خوراک کے لیے اور انسان کے لیے پھل کے لیے. پھر جانور جو ہے اپنے آپ کو سونپتا ہے انسان کی خوراک کے لیے. تو یہ ایک سائیکل ہے، خدا کے سائیکل کو توڑنا نہیں ہے. تو امریکہ میں یہ آج کل بہت چلا ہے، آئی ایم شور یہاں بھی چلا ہوگا، کہ لوگ جو وہ ویگن ہو جاتے ہیں. ویگن مطلب کہ آج کل جس طرح سے مرغی کو یا بکریوں کو، جس طرح سے گوشت کو، جانوروں کو پالا جاتا ہے، بہت ہی ظالمانہ طریقہ ہے، صفائی نہیں ہے. تو ایک مہم چلی ہے امریکہ میں کہ بھئی آپ جو ہے گوشت کھائیں ہی نہ، بالکل نہ کھائیں، آپ صرف سبزی کھائیں، کیونکہ وہ زمین سے اگتی ہے اور آپ کھائیں. لیکن کچھ ڈاکٹرز کہیں گے نہیں آپ ایسا نہیں کریں، کھائیں، کم کھائیں. ارے ہم کو تو ہمارے مولا نے 150 سال پہلے بتا دی یہ بات. ہم کو ہمارے مولا نے 150 سال پہلے یہ بات بتائی کہ 15 دن میں ایک دفعہ گوشت کھاؤ، روزانہ گوشت کھانے کے نہیں کھایا ہم کو. ہم نے اپنی مرضی سے اتنا گوشت کھایا ہے تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، تو وہ ظالموں کے طریقے سے جو ہے جلدی 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 جانوروں کو پیدا کرتے ہیں انجیکشن ہارمونز دے دے کے کہ جانور بڑے ہوں، کاٹیں اور انسانوں کو کھلائیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ شیطان کی بات جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے کہ جیسی خوراک ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں ایسی ہماری عادتیں ہوتی ہیں. اگر ہم کانسٹنٹلی جانور کو کھائیں گے تو آف کورس جو کھاتے ہیں ایسا ہی ہمارا نیچر ہو جاتا ہے. تو اس لیے جانور کو کم کھانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ جانور کو کم کھانا چاہیے، لیکن نہ کھانا ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مولا نے جو فرمان فرمایا کہ ہندو کی طرح ہو جاؤ گے، تو لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کا مطلب نکالتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہ یہ بات سمجھے گا کہ ایک سائیکل ہے، ہر چیز دائرے میں. قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہر چیز دائرے میں، ہر چیز. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اگر اس کو سمجھے تو یہ کانسیپٹ جو نا وہ بڑا 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 ہوتا جاتا ہے. یعنی ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ ہر چیز دائرے میں. تو یہ اس کا جو ہے جواب تھا. اگر کوئی اور سوال اس حوالے سے ضرور کریں. یا علی مدد.